السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے وراثت اور ترکے کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات اپنے سبق میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ امید ہے کہ وہ آپ حضرات تک پہنچا ہوگا اور کچھ فوائد اس سے حاصل ہوئے ہوں گے۔ یہ بات آپ لوگوں کے علم میں آ چکی ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے مال کے 4 مصارف ہیں، یعنی اس کے مال کے اندر 4 قسم کے حقوق ہیں۔ نمبر 1، اس کے مال کو تجہیز و تکفین میں خرچ کیا جائے، یعنی اس کے کفن دفن کے جو انتظامات ہیں اس پر جو اخراجات آنے ہیں وہ اخراجات اس کے پیسے سے ادا کیے جائیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو میت کے قرضے ہیں وہ ادا کیے جائیں میت کے مال سے۔ اور چوتھے نمبر پر میت نے اگر کوئی وصیت کر رکھی ہے تو 1/3 مال سے وہ وصیت پوری کی جائے۔ اور چوتھے نمبر پر جو مال بچ جائے وہ ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ تجہیز و تکفین کے کیا مصارف ہیں، کہاں کہاں خرچ کرنا میت کے مال کو جائز ہے، کہاں کہاں ناجائز ہے، اس کے بارے میں بھی قدر تفصیل الحمدللہ گزشتہ اسباق میں گزر چکی ہے۔ تجہیز و تکفین کے بعد جو مال بچ جائے اس مال سے سب سے پہلے میت کے قرضوں کی ادائیگی ہے۔ قرضوں کی ادائیگی کے بعد اگر مال بچے گا تو ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اگر قرضوں کی ادائیگی کے بعد مال ختم ہو جاتا ہے، نہیں بچتا، تو میت کے ورثاء اس مال کسی چیز کے حقدار نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے متعلق نہایت سخت تاکید اور تنبیہ فرمائی۔ جو لوگ اپنے ذمے قرض چھوڑ کر انتقال کر جاتے تھے ادائیگی کیے بغیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے جنازے کے لیے تشریف لے جاتے تو معلوم کیا کرتے تھے کہ اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا۔ جب بتایا جاتا کہ یا رسول اللہ یہ مقروض ہے تو حضور فرماتے کہ اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ مال چھوڑا ہے؟ کہا جاتا کہ نہیں، اس کے پاس اتنا مال نہیں جس سے اس کے قرض ادا کیے جا سکیں۔ پھر فرمایا اگر کوئی اس کے بعد کوئی صحابی، کوئی میت کا رشتہ دار، دوست، متعلق، کوئی مسلمان یہ کہہ دیتا کہ یا رسول اللہ اس کے قرضے میں اپنے ذمے لیتا ہوں، جس کا اس نے قرض دینا ہے وہ قرض میں ادا کروں گا، تو اس صورت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کی نماز جنازہ میں شرکت فرماتے تھے، ورنہ فرماتے تھے کہ تم لوگ نماز پڑھ لو، اور اپنی دعا نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو محروم کر دیتے تھے۔ ایسے شخص کا جنازہ بھی رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایسی میت لائی جاتی جو مقروض تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے کہ کیا اس نے اپنا قرض ادا کرنے کے لیے مال چھوڑا ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ قرض ادا کرنے کے لیے کافی ہے تو اس پر نماز جنازہ پڑھ دیتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرما دیتے تھے کہ اس پر تم نماز پڑھ لو۔ حالانکہ ان لوگوں کا قرض بھی کچھ حد سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرض لینے میں بہت محتاط تھے اور انتہائی ضرورت کے وقت قرض لیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قرضوں کے بارے میں اس قدر سختی والا رویہ اپنایا جاتا تھا۔ اور آج ہم لوگ قرض لینے کے معاملے میں کس قدر بے احتیاطی کا شکار ہیں۔ فضول قسم کی رسموں میں بے دھڑک قرض لے لیے جاتے ہیں، اور شادی کی بے جا رسومات کی ادائیگی کے لیے قرض لیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے پر بعض لوگ اپنی سہولت اور آسانی کے لیے بہت سے قرضے بینکوں سے لے لیتے ہیں
نامعلوم کہ اگر انتقال ہو جائے تو بعد میں ان بینکوں کے قرضے، اول تو اگر وہ سودی قرضے ہیں تو ویسے ہی حرام ہیں، اور اگر وہ سودی قرض نہ بھی ہوں تب بھی قرض لینے کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ مجبوری کی حالت میں قرض لے، صرف سہولت کے لیے قرضے مت لے۔ آج ہماری عادت ہمارے معاشرے کے لوگوں کی یہ بن چکی ہے کہ موٹر سائیکل پاس ہے لیکن قرض لے کر گاڑی لے لیتے ہیں، سائیکل پاس ہے قرض لے کر موٹر سائیکل لے لیتے ہیں، مکان مناسب اپنے پاس ہے لیکن قرض لے کر نیا مکان بنا لیتے ہیں۔ تو نہ معلوم کہ اس قرض کی ادائیگی ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، اور زندگی میں ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، اور نہیں معلوم کہ اگر انتقال ہو جائے گا تو اس کے بعد ورثاء اس قرض کو ادا بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ تو اس وجہ سے قرض لینے کے بارے میں احادیث مبارکہ سے بہت زیادہ احتیاط کا معاملہ برتنے کی ترغیب ملتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا جب تک قرض ادا نہ کر دیا جائے اس کی روح کو ثواب یعنی جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے، کیا میں ان پر مال خرچ کروں؟ یعنی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا میں ان بچوں پر مال خرچ کروں؟ حضور نے فرمایا کہ تمہارا بھائی قرض کی وجہ سے قید ہے، جنت میں جانے سے رکا ہوا ہے، اس کے بچوں پر خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ اس کے قرضے ادا کرو، تاکہ اس کے بچوں کا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ، وہ اس کے بچے تو پھر بھی گزارا کر لیں گے، لیکن وہ شخص کہ جو اس دنیا سے جانے کے بعد جنت میں جانے سے رکا ہوا ہے، جس کو قید کیا گیا ہے کہ جب تک تیرے قرضے ادا نہیں کیے جائیں گے، جب تک تجھے جنت میں داخل ہونے نہیں دیا جا سکتا، بھلے تیری عبادات نماز روزہ کتنا ہی اچھا اور بھلا کیوں نہ ہو۔ اس وجہ سے فقہاء نے، علماء نے لکھا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ آج کل لوگ قرض لینے کے معاملے میں بہت زیادہ بے احتیاطی برتتے ہیں، جہاں سے قرض مل جائے، جتنا قرض مل جائے فوراً لینے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں فوراً قرضوں کو مت لیں، چاہے کوئی بھلے دے ہی کیوں نہ، کتنا ہی سہولت کے ساتھ کیوں نہ قرض دے، لیکن ہم اپنی ضروریات کو اپنی آمدنی کے ساتھ ہی پورا کرنے کی کوشش کریں، اپنے اوپر بلا وجہ کے قرض مت چڑھائیں۔ تو قرضوں کی ادائیگی میں احتیاط کی جائے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے خادم سے کہہ دیتا تھا کہ جب تم کسی تنگ دست کے پاس جاؤ تو اس سے درگزر اور چشم پوشی کا معاملہ کرنا کہ جو کچھ وہ آسانی سے دے دے لے لینا، اور اگر اس کے پاس نہ ہو تو اس کو مہلت دے دینا، اور اگر معافی کی ضرورت ہو تو اس کو معاف بھی کر دینا، شاید اللہ ہمارے ساتھ بھی آخرت میں ایسے ہی درگزر والا معاملہ فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہوا، اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اس وجہ سے قرض مقروضوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا، اس کے بھی احادیث مبارکہ میں بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس شخص کے پاس اس نیکی کے سوا کوئی اور نیک عمل تھا ہی نہیں، صرف ایک یہ نیک عمل تھا کہ وہ اپنے مقروض لوگوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرتا تھا۔ اس کے اسی ایک نیک عمل کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کے باوجود اس کے سب گناہ معاف فرما دیے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے، اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو تکلیف سے بچائے۔ آج تو تنگ دست کو عمومی طور پر لوگ مزید تنگ کرتے ہیں، تنگی کا شکار، غربت کا شکار اور مختلف حالات کا شکار، اس کو مزید رسوا کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دنیا میں تنگ دست لوگوں کو تکلیف سے بچائے گا، تنگ دست لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا کیا مطلب؟ ایک مطلب یہ کہ اگر اس نے ہمارا کوئی قرض دینا ہے، اس قرض میں سہولت والا معاملہ کر دیا جائے، قسطیں بنا دی جائیں، آہستہ آہستہ اس سے پیسے لے لیے جائیں، یا اس کے پیسے معاف کر دیے جائیں، یا اگر اس نے کسی دوسرے کے پیسے دینے اور وہ اس کا روزانہ دروازہ بجاتا ہے، روزانہ اس کے کنڈا بجاتا ہے، روزانہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو لوگوں کو چاہیے
کہ ایسے تنگ دست اور غریب لوگ آدمی کی مدد کریں، اس کی عزت کی حفاظت کریں۔ جب معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بخشش بھی فرمائیں گے، مغفرت بھی فرمائیں گے، اور قیامت کی تکلیفوں سے نجات بھی دیں گے۔ تو اول تو ہمیں قرض لینے نہیں ہیں، اور اگر ہم سے کوئی قرض لے تو آسانی والا معاملہ کرنا ہے، اور اگر قرض ہم نے لے لیے تو پھر اس کی بھرپور انداز سے اس کی ادائیگی کی صورت میں بنانی ہے، اس کی ادائیگی کی صورتیں بنانی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قرض لیتے وقت ہم اس کے پیچھے پیچھے، اور جب اس نے قرض دے دیا تو وہ ہمارے پیچھے پیچھے۔ ایسی صورتحال ہمیں کم از کم ہم لوگوں کو نہیں بنانی چاہیے۔ جو لوگ قرآن و حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو میت کے جو مال ہے، اس مال سے پہلے نمبر پر تو اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، دوسرے نمبر پر اس کے قرضے ادا کیے جائیں۔ اچھا، اب قرضے بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ پیسہ اور مال و دولت ہے جو لوگوں کا اس میت نے دینا تھا، ایک وہ پیسہ اور مال و دولت بھی ہے جو میت نے اللہ کا دینا تھا۔ میت پر زکوٰۃ فرض تھی، زکوٰۃ دیتا نہیں تھا، اب انتقال کر گیا تو اللہ کا قرض اس کے ذمے رہ گیا۔ اللہ مالدار تھا، صدقۃ الفطر اس پر واجب تھا، وہ صدقۃ الفطر دیتا نہیں تھا، قربانی اس پر واجب تھی، وہ قربانی کرتا نہیں تھا۔ تو اب یہ بھی اللہ کا مقروض ہو کر مرا ہے، اس نے اللہ کے پیسے دینے ہیں، اس نے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھیک طرح سے نہیں کی، اس نے صدقۃ الفطر ٹھیک طرح سے ادا نہیں کیا، اس پر حج لازم تھا، اس نے حج نہیں کیا۔ تو یہ جو اللہ کے قرضے ہیں، یہ اللہ کے قرضے وصیت اگر اس آدمی نے کی ہے، دیکھیں دو صورتیں ہیں۔ جو لوگوں کا قرض ہے وہ ورثاء کو اگر میت نے وصیت کی ہو تب بھی لوگوں کا ادا کیا جائے، اور اگر ورثاء کو اس نے وصیت نہیں کی تب بھی لوگوں کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اس میں ورثاء کی مرضی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو لوگوں کے پیسے میت نے دینے تھے وہ بھلے ورثاء راضی ہوں یا ورثاء راضی نہ ہوں، وہ ان کو لامحالہ دینے پڑیں گے، کیونکہ ان کی قرضوں کی ادائیگی سے پہلے اس مال کے وہ ورثاء وارث ہیں ہی نہیں، وہ ان کے اس مال کے مالک تھے ہی نہیں۔ لیکن جو پیسہ اس نے اللہ کا دینا تھا، اس معاملے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میت نے وصیت کی تھی، اپنے ورثاء سے یہ کہا تھا کہ میں نے اتنے روزے نہیں رکھے، میں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی، لہذا میرے روزے میری نمازوں کے فدیہ ادا کر دیے جائیں میرے مرنے کے بعد۔ میت نے اپنے ورثاء سے یا کسی سے یہ بات کہہ رکھی تھی، وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میں نے فلاں 5 سال کی زکوٰۃ نہیں دی تھی، میرے مال سے 5 سال کی زکوٰۃ دے دی جائے۔ میت نے اگر یہ وصیت کی تھی کہ میں قربانی نہیں کر سکا تھا، میرے مرنے کے بعد میری طرف سے قربانی کر دی جائے، تو پھر تو ورثاء پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ان پیسوں سے اس وصیت کو پورا کریں اور تہائی مال سے پورا کریں گے۔ لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی تو پھر ورثاء کو اختیار ہے، وہ چاہیں تو اس کی طرف سے یہ فدیہ ادا کر دیں، وہ چاہیں کہ فدیہ ہم ادا نہیں کرنا چاہتے تو وہ فدیہ ادا نہ کریں، ان کے اوپر کوئی چیز اس طرح کی لازم نہیں ہے۔ وصیت کے بارے میں کیا معلومات ہیں، وصیت کی کیا تفصیلات ہیں، وہ ساری چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں پہلے سے عرض کر چکے ہیں، پہلے گزشتہ ابتدائی اسباق میں یہ ساری چیزیں وہاں پر بیان کر دی گئی تھیں۔ تو اس چیز کو ہم نے اپنانا ہے کہ میت کے قرضوں کی ادائیگی کسی طور پر ہو جائے، میت کے قرضوں کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی ہمارے اندر نہ ہو۔ اس معاملے میں ہم نے بہت زیادہ احتیاط برتنی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس معاملے میں بہت زیادہ بے احتیاطی برتی جا رہی ہے، اور پھر وصیت کے معاملے میں بھی بہت زیادہ بے احتیاطی، جیسے شروع میں عرض کیا تھا آپ حضرات سے، اور جائزے میں آپ کا سوال بھی آیا تھا کہ وصیت نامہ اپنا اپنا تیار کرے۔ وصیت نامہ اپنا اپنا تیار کرنا اور اس کے مطابق ان ساری باتوں کو لکھتے چلے جانا، یہ بہت ضروری چیز ہے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ورثاء وہ ہماری طرف سے جو اللہ کے قرضے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کو ادا کیا جائے، تاکہ ہمارے ذمے کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی قربانی، کوئی زکوٰۃ اس طرح کی باقی نہ رہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو رب سبحانہ و تعالی اس بارے میں ہم سے دریافت کریں۔
تو قرضوں کی ادائیگی بہت ضروری چیز ہے. جب قرضے ادا ہو جائیں، قرضوں کی ادائیگی کے بعد وصیت کو پورا کیا جائے. وصیت تہائی مال سے پوری ہوتی ہے، اور وصیت تہائی مال سے پوری ہونے کے بعد جو مال بچ جائے گا وہ مال پھر ورثاء کے درمیان تقسیم ہوگا. اور ورثاء کے درمیان تقسیم کی کیا ترتیب ہے، اس بارے میں ہر انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں. کسی انسان کے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، کسی کے والدین حیات ہوتے ہیں. یہ ایک بہت طویل باب ہے جس باب کے بارے میں اگر تفصیل سے بیٹھا جائے اور ساری چیزوں کو معلوم کیا جائے تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات معلوم ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.